شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جب ہونے والا واقعہ یعنی قیامت واقعہ ہوگا تو اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلا نہ سکے گا۔ وہ کسی کو نیچا دکھانے والا ہوگا اور کسی کو اونچا دکھانے والا ہوگا۔ جب زمین پوری طرح ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ذرہ ذرہ ہو جائیں گے جیسے وہ فضا میں اڑتے ہوئے بے حقیقت غبار ہیں، اس وقت تم سب 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ دائیں طرف والے یعنی عزت والے، عالی مرتبہ خوش نصیب لوگ۔ دائیں طرف والے تو دائیں طرف والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، یعنی تم کیا جانو کہ دائیں طرف والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ بائیں طرف والے تو بائیں طرف والوں کی بدبختی کا کیا ٹھکانہ، یعنی تم کیا جانو کہ بائیں طرف والے کتنے بدبخت ہیں۔ اور نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے وہ تو حقیقتاً پوری طرح آگے بڑھ جانے والے ہیں، وہی تو خدا کے خاص مقرب افراد ہیں۔ وہ نعمتوں سے بھری سرسبز و شاداب جنتوں کے گھنے باغوں میں ہوں گے۔ وہ گروہ اگلوں میں سے تو بہت بڑا ہوگا اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے۔ وہ سجے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے سامنے ہمیشہ نوجوان رہنے والے لڑکے چکر لگا رہے ہوں گے، شراب کے پیالے اور صراحی اور بہتی ہوئی شراب کے چشمے سے بھرے ہوئے جام لیے ہوئے، جسے پی کر نہ تو ان کا سر چکرائے گا، نہ درد سر ہوگا، نہ ہوش و حواس اڑیں گے۔ وہ لڑکے ان کے سامنے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ ان میں سے وہ جسے چاہے پسند کر لیں، اور طرح طرح کے پرندوں کا گوشت پیش کریں گے، جو انہیں پسند ہوگا وہ کھائیں گے۔ اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی گوری گوری حوریں ہوں گی، ایسی خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ یہ سب کچھ ان کے کاموں کے صلے کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وہاں وہ کوئی بیکار، بیہودہ، گندی، گناہگار بنانے والی بک بک نہیں سنیں گے۔ جو بات بھی ہوگی وہ ٹھیک ٹھیک ہوگی، یعنی ہر طرف سے سلام سلام، آداب و تسلیمات ہی کی آوازیں سنیں گے۔ رہے دائیں طرف والے یعنی عزت والے، عالی مرتبہ خوش نصیب لوگ، تو دائیں طرف والوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ وہ ایسی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے کہ جن میں کانٹے نہیں ہوتے، اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں کے باغوں میں ہوں گے، اور دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں میں، اور ہر دم بہتے ہوئے پانی میں، اور بکثرت پھلوں میں ہوں گے جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے ملنے میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اونچے اونچے فرشوں، بچھونوں اور بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طریقے سے یعنی نئے سرے سے ایسا اچھا بنایا ہے کہ جیسا بنانا چاہیے۔ ان کو بالکل کنوارا بنایا ہے، جو اپنے شوہروں کی عاشق یعنی شوہروں کو اپنا عاشق بنانے والی ہیں اور عمر میں برابر ہیں۔ یہ سب کچھ داہنی طرف والے باعزت، عالی مرتبہ خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے۔ وہ اگلے لوگوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے۔ رہے بائیں طرف والے تو بائیں طرف والوں کی بدبختی کا کیا ٹھکانہ۔ وہ سخت گرم ہوا کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور بہت کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ ہوگا، یعنی جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ عزت والا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے بڑے عیش و عشرت میں خوشحال تھے، جو بڑے گناہ پر ہٹ دھرمی سے اصرار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور صرف مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا پھر سے دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ کہیے بے شک اگلے پچھلے سب کے سب ضرور اکٹھے کیے جائیں گے، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہو،
تم زقوم کے درخت سے کڑوے پھل کھاؤ گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھرا کرو گے، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پیو گے، وہ بھی بری طرح انتہائی پیاسے اونٹ کا پینا ہوگا جیسے وہ غٹر غٹر تیزی کے ساتھ پیتے ہیں۔ یہی ان کی مہمانی کا سامان ہوگا بدلہ ملنے کے دن۔ ہم ہی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، یا پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ اچھا، تم نے کبھی غور کیا کہ جو نطفہ تم عورتوں میں منتقل کرتے ہو تو کیا تم اس سے بچہ بناتے ہو یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کا نظام قائم کیا اور ہم کبھی بے بس نہیں ہو سکتے اس میں کہ ہم تمہاری شکلیں اور حلیے بدل دیں اور پھر کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے تک نہیں، اور جب کہ تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو کہ ماں کے پیٹ سے اب تک تمہاری کتنی شکلیں، صورتیں، حالتیں اور حلیے بدل گئے ہیں، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اچھا، تو کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، کیا ان کی کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہوتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو سکھا کر چورا چورا یا بھس بنا کر رکھ دیں تو تم حیرانی سے باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چوٹ پڑ گئی، بڑا مالی نقصان ہو گیا، چٹی لگ گئی، بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، ہم تو بالکل ہی بد نصیب رہے، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر غور سے دیکھا اس پانی کو جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اسے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل کھاری کڑوا بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تم نے آگ کو غور سے دیکھا جسے تم جلاتے اور روشن کرتے ہو؟ کیا اس آگ کو جلانے کے لیے لکڑی فراہم کرنے والے درخت تم نے پیدا کیے تھے، یا مرخ اور افار نامی وہ درخت جن کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے پر مار کر قدیم عرب آگ سلگایا کرتے تھے کو تم نے پیدا کیا تھا، یا اس کے پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں؟ ہم ہی نے اس درخت کو یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں، صحرا میں اترے ہوئے مسافروں، بھوکوں اور آگ سے کام لینے والوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ پس اپنے عظیم پالنے والے مالک کے نام کی تسبیح پڑھو، یعنی اس کا مبارک نام لے کر یہ اظہار، اعتراف اور اعلان کرو کہ وہ ہر قسم کے عیب اور کمزوریوں سے پاک ہے اور تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ پس نہیں، یعنی قرآن کے بارے میں تم کافروں کی باتیں غلط ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مقامات، منزلوں، راستوں اور مداروں کی، یعنی عالم بالا کے اجرام فلکی کے مضبوط اور محکم نظام کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے کہ یقیناً یہ ایک بلند مرتبہ والا قرآن ہے جو ایک نظروں سے پوشیدہ چھپی ہوئی محفوظ کتاب لوح محفوظ میں ثبت ہے، جسے مطہرین یعنی پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو بھی نہیں سکتا، یعنی پاک افراد کے سوا اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ پھر کیا ایسے بیان اور کلام سے تم بے پرواہی کرتے ہو اور اس عظیم نعمت میں تم نے اپنا حصہ بس یہ رکھا کہ اس کو جھٹلاتے رہتے ہو، یعنی تم نے اپنی روزی اسی کو قرار دے رکھا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے رہو؟ تو کیوں نہیں کہ جب روح نکل کر گلے تک پہنچ جاتی ہے، اس حالت میں کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم اس وقت تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے، تو کیوں نہیں؟ اگر تم کسی کے گروی یا محکوم نہیں ہو، یا اگر تمہیں جزا اور سزا ملنے والی نہیں ہے، تو جب مرنے والے کی روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو؟ اب اگر وہ مرنے والا خدا کے مقربین میں سے ہے
تو اس کے لیے راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغ ہیں۔ اور اگر وہ داہنی طرف والے عالی مرتبہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہے تو اس کے لیے خیریت ہی خیریت ہے، امن ہی امن ہے، یا اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، یا سلام ہی سلام ہو تجھ پر، تو داہنی طرف والے عالی مرتبہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہے۔ اور اگر وہ حق کو جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی اور اسے جہنم کی سخت گرمی میں جھونکا جائے گا۔ حقیقتاً، واقعاً یہ پوری سچی، حقیقی، قطعی اور یعنی بات ہے۔ تو اپنے عظیم پالنے والے مالک کے نام کی تسبیح پڑھو، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے میں سبحان ربی العلی و بحمدہ پڑھ کر خدا کی پاکیزگی، بے عیبی اور کمال کا دل اور زبان سے اعتراف کرو۔